الحاد اور بدعت. کیا؟ الحاد اور بدعت. الحاد کہتے ہیں جو مسئلہ دین میں ثابت ہو اس کا انکار کر دینا. بدعت کہتے ہیں جو مسئلہ دین میں ثابت نہ ہو اس کو دین میں داخل کر دینا. آج کل یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے, دین اور دنیا کا بھی لوگوں کو فرق معلوم نہیں. میں کراچی میں تقریر کر رہا تھا تو 7-8 آدمی سر سے ننگے, پاؤں سے ننگے, لمبی لمبی داڑیاں, آ کر بیٹھ گئے میرے پاس کہ جی یہ بتائیں تعویذ کے بارے میں دین میں کیا حکم ہے. تعویذ کے بارے میں دین میں, میں نے کہا تعویذ کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے. میں نے کہا آپ کو دین کا معنی آتا ہے, دین کسے کہتے ہیں؟ کہ جی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ مسئلہ جو پوچھتے ہیں پہلے دین اور دنیا کا فرق سمجھے کیا ہے, یا آپ بتائیں آتا ہے تو بتا دیں ورنہ مجھ سے سمجھ لیں. کہنے کہ جی ہمیں تو نہیں آتا. وہ سمجھ لیں دنیا مؤنث کا صیغہ ہے, ادنا اس کا مذکر ہے. اگر دو کنارے مثلا دریا کے ہوں تو اس طرف والے کو دنیا کہیں گے, اس طرف والے کو اخرى کہیں گے. اسی طرح موت ایک بارڈر ہے, جو کام بھی آپ موت سے پہلے کے نفع نقصان کے لیے کریں گے وہ دنیا کا کام ہے, اور جو کام بھی آپ اس نیت سے کریں کہ اس کا دکھ یا سکھ موت کے بعد ملنا ہے, عذاب یا ثواب موت کے بعد ہونا ہے, وہ کام دین کا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں کس لیے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے. بدعت سے بچتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچنے کا اجر آخرت میں عطا فرمائیں گے. کوئی گناہ کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے کہ مجھے آخرت میں عذاب ملے گا. تو میں نے کہا دین وہ دنیا وہ کام ہے جو آپ موت سے پہلے کے نفع نقصان کے لیے کرتے ہیں, اور دین ان کاموں کو کہتے ہیں جن کا عذاب یا ثواب موت کے بعد ہونا ہے. میں نے کہا یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا آ گئی. میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ تعویذ کس لیے لیتے ہیں کہ عذاب قبر میں ختم ہو جائے یا درد سر ختم ہو جائے؟ تعویذ کس لیے لیتے ہیں کہ بخار اتر جائے یا پرس رات سے آسانی سے گزر جائیں؟ کہتے جی دنیا کے نفع نقصان کے لیے لیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر یہ دنیاوی طریقے علاج ہے. دنیا طریقے علاج جب تک دین سے نہ ٹکرائے گا جائز. انتم عالم بامر دنیا تم حضرت نے فرمایا. میں نے مثالیں دو دی کہ دیکھو یہ لباس ہے, ہر ملک میں ہر قوم میں الگ الگ طریقہ ہے اپنا. اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی, صرف 2 جگہ روک دیا کہ اسراف نہ ہو, پیچھے لڑتا پھر, اور تشبہ نہ ہو کہ کسی کا خاص شعار ہو کہ دیکھ کر کہ سکھ کھا رہا ہے, ایسا لباس نہ ہو. ان دونوں سے بچ کر آپ جس طرح لباس استعمال کریں وہ جائز ہے. تجارت ہے, لین دین ہر قوم میں چل رہی ہے, تجارت کے بغیر زندگی نہیں چلتی. اسلام نے کہا کہ یہ دنیا کا طریقہ ہے, جس طرح چاہو کرو. ہاں اگر اس میں سود آ گیا یا سٹا آ گیا, جوا آ گیا, تو چونکہ شریعت سود کو حرام کہتی ہے, سٹے کو حرام کہتی ہے, اب شریعت تمہیں روکے گی کہ بھئی یہ تجارت تمہاری ناجائز ہے. اس کے علاوہ جس طریقے سے آپ چاہے کریں. اب ہمارے علاقے میں کلو گر کر بیچتے ہیں, یہاں تول کر بیچتے ہیں ملتان کے علاقے میں, تو کوئی فرق نہیں ہے, جس طرح کوئی چاہے بیچے. تو میں نے کہا اسی طرح اگر تعویذ کہیں شریعت سے ٹکرائے گا کہ اس کی عبادت شرکیہ ہوگی, وہ شرک ہوگا. اگر غلط ہوگا, صحیح ہوگی تو صحیح ہوگا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین اور دنیا, اس کا فرق بھی انسان کو سمجھنا چاہیے. دین اور دنیا دونوں جو ہیں یہ معاشرے کے تابع ہوتے ہیں, اور اگر دیندار معاشرہ ہوگا دین پھیلے گا, دنیا دار ہوگا دنیا پھیلے گی انسانوں کے ذہن میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہ گمراہیاں جتنے بھی پھیلے ان کی بنیاد کتنی چیزیں ہیں, کون کون سی؟ الحاد یا بدعت. اس لیے بدعت کی مثال میں دیا کرتا ہوں جڑی بوٹیوں سے. دیکھو نا, زمیندار گندم گھر سے اٹھا کر لے گیا اور کھیت میں بویا, لیکن جب گندم اگی تو اکیلی صرف گندم نہیں ہوگی کھیت میں, وہاں کئی جڑی بوٹیاں خود روک گئے. اور یہ جڑی بوٹیاں پنجاب کی اور ہیں, سرحد کی اور ہیں, بلوچستان کی اور ہے, سندھ کی اور ہے. گندم ساری جگہ ایک ہی طرح کی ہوگی, لیکن جڑی بوٹیاں ہر علاقے کی الگ الگ ہوں.
इसी तरह सुन्नत हर जगह एक होगी, लेकिन बिदात और रस्में हर इलाके की अलग अलग, बल्कि हर खानदान की अलग होती है। इस पर मुझे एक लतीफा याद आया। हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया कि एक जगह जलसा था, दिन को हुआ जलसा, तो आमतौर पर खाना लोग मुकर्रर हजरात तकरीर के बाद खाते हैं। जब सब खाना खाने बैठे, हजरत अमीर रशीद रहमतुल्लाह अलैह भी थे, काजी सानम शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह भी थे और हजरात भी थे। तो अजीब रस्म वहां देखी कि हर प्लेट के साथ एक रंगदार डंडा इतना बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा ढेर डंडों का लग गया वहां। अब हम देख देख के हंस रहे हैं सारे कि भाई ये डंडे क्या है, कि जी हमारी रीत और रस्म है खानदान की। भाई फायदा क्या है, कि पता नहीं क्या फायदा है, हमारे खानदान की रस्म चली आ रही। मौलाना फरमाते हम खाना खाते रहे, डंडों को देखते रहे कि ये नई रस्म है, अल्लाह ने जबान में कुव्वत रखी है, ये धक्का देती है, नवाला नीचे उतर जाता है, पता नहीं शायद यहां डंडों से देखे हिलना पड़ता है, क्या मकसद है। खैर वो देखते रहे, बाकी हजरात तो खाना खाकर लेट गए। मैंने सोचा पता तो चला ये रस्म है क्या। कहते मैंने उनसे पूछा कि कोई ज्यादा बूढ़ा आदमी हो, बड़ा आपकी बरादरी का, कि जी एक खेत में रहता है। मैं गया, वो बेचारा मुझे देखकर रोने लगा कि मुझसे चला नहीं जाता। मैंने बड़ी मिन्नतें की थी लड़कों की कि भी अल्लाह वाले उलमा हजरात आए हैं, कौन रोज रोज आता है, तो चलो उनकी जियारत भी सवाब होता है, कुछ दीन की बातें सुनूंगा। मुझे कोई लेके नहीं गया। चलिए आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको तशरीफ ले आए, आपकी जियारत हो गई। कहते खैर बातें हुई। मैंने पूछा कि आपके खानदान में एक रस्म है कि हर प्लेट के साथ डंडा आता है, ये क्या रस्म है। हाँ कि असल रस्म डंडा नहीं है, सरकंडा है। लेकिन चूंकि सरकंडा जिसकी कलम बनाते हैं आप काना, अब चूंकि हमारे लड़के स्कूल कॉलेज में पढ़ने लग गए हैं, इसलिए सरकंडा हाथ में लेते अपनी तौहीन समझते, लेकिन रस्म को छोड़ना भी नहीं चाहते, इसलिए ये रंगदार डंडे बनवा लेते हैं ताकि रस्म भी बाकी रहे और फैशनेबल भी हो जाए। तो अब असल रस्म हमारी सरकंडा है। मैंने पूछा सरकंडा इसका मकसद क्या था। कहते मकसद मुझे भी नहीं पता। मौलाना फरमाते मैंने कहा कि दोपहर की नींद भी खराब की। चलो मैंने कहा कोई आपसे बड़ी उम्र के बुजुर्ग गांव के साथ वाले गांव के, तो मैं वहां चला गया। मैंने कहा ये आपकी रस्म है डंडा, और एक साहब ने बताया कि रस्म डंडा नहीं सरकंडा है। उसने कहा असल सरकंडा भी नहीं है। पूछा क्या है। कंडा, ये कीकर का कांटा होता है ना बड़ा। कहता है ये कंडा हम रखते थे ताकि आगे से तोड़कर मेहमान खिलाल कर ले। कोई बोटी वगैरह अटक जाती है, दर्द शुरू हो जाता है दांतों में, तो आदमी परेशान होगा, कहीं नापाक तिनका उठाएगा। तो हमारी रस्म ये थी कि एक कंडा रख देते थे साथ। फिर चूंकि अजनबी मेहमान के लिए छोटे बच्चे आमतौर पर खाना ले जाते हैं, वो कहीं गिर गया या नीचे आ गया तो वही परेशानी होती थी। इसलिए फिर हमने सोचा कि एक पाक सरकंडा इतना साथ रख दिया जाए ताकि उससे मेहमान खलाल खुद उतार दिया जाए। अब लोगों को ये तो पता ही नहीं रहा कि असल मकसद क्या था। अब कहते इतने बड़े बड़े डंडे आने लग गए हैं। तो जिस तरह आप देखते हैं ना कि गंदम नहीं ज्यादा बढ़ती, जड़ी बूटियां ज्यादा बढ़ती हैं, इसी तरीके से ये सुन्नत ज्यादा नहीं बढ़ती, ये रस्में और रीतें ज्यादा बढ़ती हैं। वो कंडे से सरकंडा बनती है, सरकंडे से डंडा बन जाती है। तो बिदात की मिसाल तो है जड़ी बूटियों की। जड़ी बूटियां फसल को खराब करती हैं, इसीलिए जिम्मेदार बेचारा फिर कोश करता है, गोडी करता है, निकाल निकाल के फेंकता है कि इतनी महंगी खाद, इतना महंगा पानी और जमीन की कुव्वत सारी जड़ी बूटियां ले जा रही हैं, असल जो फसल है उसको कुव्वत कम मिल रही है। तो ऐसे जिम्मेदार तो आपने देखे होंगे जो जड़ी बूटियां निकाल कर फेंके, लेकिन कभी ऐसा भी देखा कि गंदम उखाड़ के फेंके जड़ी बूटियों की हिफाजत करें। तो उलमा देवबंद जड़ी बूटियां निकालते हैं, और कुछ लोग कहते हैं सुन्नत रहे या न रहे जड़ी बूटी रह जाए, बिदत रह जाए, फर्ज रहे या न रहे बिदत। वो बेचारे उन बिदतों को पालना शुरू कर देते हैं। और ये जो इल्हाद है दीन के मसाइल का इनकार करना, इसकी मिसाल में फसल के कीड़ों से दिया करता हूं। कोई कीड़ा पत्ते खा जाता है, कोई फल खराब करता है, कोई टहनियां खा जाता है, कोई जड़ें खा जाता है। इसी तरह दीन के साबित शुदा मसाइल का इनकार, कोई कहता है जी अज़ाबे कब्र समझ नहीं आता,
کوئی کہتا ہے جی حیات النبی کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کہتا ہے جی حیات مسیح کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ دین کے کیڑے ہیں. کسی کیڑے کا نام مودودی ہے، کسی کا نام طاہر القادری ہے، جو دین کے ثابت شدہ مسائل میں سے کسی مسائل کا انکار کرتے ہیں. تو ایک کیڑے ہوتے ہیں ایک ایک پتا کھایا. بعض مکڑی آتی نا بہت زیادہ تھوک کے حساب سے. اب کچھ ایسے کیڑے ہیں جو تھوک کے حساب سے فقہ کا انکار کیا، ہزاروں مسائل کا انکار ہو گیا ایک ہی دفعہ. حدیث کا انکار کیا، ہزاروں مسائل کا انکار ہو گیا. تو یہ کیڑے ہیں دین کے. تو جہاں بھی گمراہی پھیلے گی دو ہی باتیں ہوں گی، یا الحاد یا بدعت. اور میں بتا رہا ہوں کہ معاشرے کا بگاڑ ان ہی دو چیزوں سے ہوتا ہے، اور ان دونوں کا علاج فقہ ہے. یہ یاد رکھنا. کیوں؟ آپ کا واسطہ بدعتی سے پڑا ہے تو آپ بدعتی کو فقہ سے ہی قابو کر سکتے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک میرے پاس دو چار آئے ڈاکٹر صاحبان، جی سارے قرآن حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، کدھر جائیں؟ تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ سارے قرآن جس کا نام لیتے اختلاف مٹتا نہیں بڑھتا ہی، کیونکہ اس کا فہم اور ہے، اس کا فہم اور ہے، اس کا فہم اور ہے. اب ان کو میں نے کہا پکڑنا آسان ہے. آپ کہیں کہ میں حنفی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے مولویوں سے امام ابو حنیفہ کتاب و سنت کو زیادہ سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے جو مسئلہ کتاب و سنت سے نکال کر فقہ میں لکھا ہے مجھے وہ بتائیں، اور وہی حکم سنائیں کہ نماز میں درود پاک پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. وہ فوراً کہیں گے کہ یہ سنت ہے. آپ کہیں میں حنفی ہوں، مجھے حنفی فقہ سے یہ حکم دکھائیں سنت کا، تو آپ دو کتابیں کہیں گے، وہ 10 دکھائے گا، 20 دکھائے گا. دکھائے گا یا نہیں؟ تعلیم الاسلام سے لے کر عالمگیری تک، در مختار تک، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری اتحیات میں درود شریف پڑھنا سنت ہے حنفی فقہ میں. پھر اس سے پوچھے کہ یہ درود وہ ہے جو ہم سارے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ جو ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کہاں بھلا؟ نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں نا، سارے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نا. اس کا حکم کیا ہے فقہ حنفی میں؟ تو وہ کہے گا سنت. آپ کہیں گے 2-4 کتابوں کا حوالہ دیں، وہ 40 کتابیں رکھے گا آپ کے سامنے کہ دیکھو سب میں سنت لکھا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ واقعی وہ حکم ہے جو کتاب و سنت سے فقہا نے نکالا ہے، اور آج تک کتابوں میں لکھا چلا آ رہا ہے. اس کے بعد پوچھے کہ یہ جو اذان سے پہلے آپ پڑھتے ہیں اس کا فقہ حنفی میں حکم کیا ہے؟ وہ فقہ حنفی کی طرف کبھی نہیں آئے گا. کبھی کہے گا قرآن میں آتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، حالانکہ یہ آیت پہلے مسئلے کے وقت اسے یاد تھی، اس وقت نہیں پڑھی اس نے. کبھی کہتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے کی 10 نیکیاں ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں اب وہ سب کچھ کرے گا، لیکن آپ کو فقہ حنفی سے اس کا حکم نہیں دکھا سکتا. تو پتہ چلا کہ یہ مسئلہ بیچارے نے خود گڑا ہے. اب اگر صاف کہہ دے میں نے بتایا بنایا ہے تو آپ مانیں گے نہیں. کبھی قرآن کا نام لے کر اس میں آپ کے ذہن میں اتارے گا، کبھی حدیث کا نام لے کر آپ کے ذہن میں اتارے گا. لیکن اگر وہ مسئلہ واقعی قرآن و سنت میں ہوتا تو فقہا کی نظر سے کبھی چھپا نہ رہتا. اس لیے فقہا سے اگر آپ پوچھیں تو اس پر وہ بدعتی آگے چل نہیں سکتا. تو یاد رکھیں فقہ کس چیز کا نام ہے؟ فقہ کی بنیادیں 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. اب جو فقہ پر عمل کرتا ہے پہلے نمبر پر قرآن پر عمل کرتا ہے. کس پر عمل کرتا ہے؟ قرآن پاک پر. دوسرے نمبر پر رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے. پر کوئی نیا مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کو قیاس سے حل جو کیا وہی کہتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے. یہاں ایک واقعہ یاد ہے، سنا دوں آپ کو کچھ. ایک ملتان میں ایک محلے کے 3-4 لڑکے جہاد کے شوق میں لشکر طیبہ میں چلے گئے. اب وہاں جو سیکھ کر آئے وہ کیا تھا کہ باپ کی نماز غلط ہے، ماں کی غلط ہے، بھائی کی غلط ہے، بہن کی غلط ہے.
وہ لڑے روز، مسجد میں بھی لڑائی، گھر میں بھی لڑائی۔ امام صاحب نے ایک پروفیسر صاحب سے کہا کہ آپ ان کو کسی طرح بہلا پھسلا کر، میری تو مانتے نہیں، امین کے پاس لے جائیں۔ وہ 6 لڑکے تھے کل، 4 کو میرے پاس لایا۔ اچھا ہے، میں نے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ وہاں آپ کتنے مہینے لگا کر آئیں گے؟ 3 مہینے۔ میں نے کہا جب آپ ان کے پاس گئے تھے تو آپ خالی ذہن تھے، جو کچھ وہ اللہ کے نبی کے نام سے تمہیں کہتے رہے تم مانتے رہے، یہی بات تھی نا کہ جی ہاں۔ میں نے کہا اب جب میرے پاس آئے ہو نا تو تم خالی ذہن نہیں ہو، تمہارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سے ہٹا کر ابو حنیفہ کی اقوال پر لگائے گا۔ کہتا جی بالکل یہی بات ہمارے ذہن میں ہے۔ میں نے کہا اب اصول تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ کم از کم 3 مہینے آپ میرے پاس رہیں، میری باتیں سنیں، اس کے بعد پھر آپ کی اصلاح کا کچھ کیا جائے گا، لیکن میں 3 مہینے نہیں کہتا، صرف 3 گھنٹے آپ سے رہتا ہوں، وہ مجھے دیں، جو میں کہوں وہ کریں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ میں نے حدیث کتاب انہیں دی، میں بھی کچھ لکھ رہا تھا، مصروف تھا۔ میں نے کہا آپ یہ رفع دین کے ترک رفع دین کی حدیثیں مطالعہ کریں اور میں ذرا لکھ لوں۔ اب میں ان کی طرف دیکھ لیتا تھا، وہ پڑھتے تھے حدیثیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کو کونیاں مارتے تھے کہ یار وہ 3 مہینے جھوٹ ہی بولتے رہے کہ حنفیوں کے پاس حدیث نہیں، ابو حنیفہ کا قول ہے، یا تو حدیثیں بہت سی ہیں۔ وہ جھوٹ ہی بولتے رہے کہ حنفیوں کے پاس حدیث نہیں، ابو حنیفہ کا قول ہے۔ خیر جب وہ فارغ ہوئے میں نے پوچھا کچھ پوچھنا ہے؟ کہ بس یہی پوچھنا ہے کہ کتاب کتنے کی آتی ہمیں لے دیجیے۔ میں نے کتاب منگوا دی، وہ بڑے خوش چلے گئے۔ اب انہیں بڑے پریشانی کہ 3 مہینے میں 6 بنائے تھے اور یہ 3 گھنٹے میں 4 چلے گئے۔ اب ان 4 کی کوشش کی ان کو بھی لائیں دونوں کو، اور غیر مقلدوں کی کوشش کہ وہ اب امین کے پاس نہ جائیں۔ اب ایک ان میں سے ملا، یہ اس کو کھینچ کھانچ کے لے آئے، لیکن غیر مقلد سے پکا کر دیا کہ تو نے اپنی باتیں کرنی، اس کی سننی نہیں جا کے۔ خیر وہ آ گیا، کہنے لگا جی آپ مجھ سے کوئی بات نہ مجھے بتائیں، میں سوال پوچھوں گا۔ میں نے کہا 2 صورتیں ہیں، 2 باتیں ہیں۔ ایک آدمی یا تو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کروانے یا ڈاکٹر کا علاج کرنے۔ اگر آپ میرا علاج کرنے آئے ہیں تو بھائی میں تیار ہوں علاج کروانے کے لیے، پھر میں آپ کی سنوں گا، لیکن پھر سوال کا حق مجھے ہوگا کیونکہ بیمار میں ہوں نا۔ میں بتاؤں گا مجھے یہ بیماری ہے، اس کی دوا بتا دو، یہ بیماری اس کی دوا بتا دو۔ اور اگر آپ اصلاح کروانے آئے ہیں تو پھر میری بھی سننی پڑے گی۔ کہنے لگے جی یہ بتائیں کہ سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے؟ 3-4 سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے؟ سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لینا چاہیے؟ آخر میں تو ڈاکٹر ہوں ان کا، مجھے تو پتا ہے کہ مریض کہاں سے بول رہا ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے کہ جی ہاں۔ میں نے کہا بیشتی زیور سے۔ اب وہ تو اچھلے، اٹھ کے بھاگے، کہتے کافر ہے یہ۔ بس میں اس کی بات سنتا نہیں، میں نے انہیں اشارہ کیا کہ جانے تو نہ دینا، بٹھاؤ بیچارے کو، بٹھائیں وہ پھر کھڑا ہو جائے۔ خیر 5-6 منٹ کے بعد اس کو بٹھا لیا۔ میں نے کہا چلو یار تو ناراض ہو گئے، میں ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ اصل کیا بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو حنفیوں کا یہ ہے نا کہ سچ بات زبان سے نکل جاتی ہے۔ کہتا اچھا یہ سچ تھا؟ میں نے کہا تھا تو سچ ہی۔ وہ پھر غصے سے کھڑا ہو گیا تو یہ سچ۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ تو تجھے سچ نہیں لگا، اچھا تو بتا کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ قرآن کا؟ قرآن کا؟ قرآن کا؟ میں نے کہا مجتہد کے لیے، تیرے لیے نہیں۔ حدیث معاذ میں مجتہد کے لیے پہلا نمبر ہے، تیرے لیے نہیں ہے یہ۔ نہیں جی میرے لیے بھی ہے۔ اچھا میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں کہ جی ہاں۔ میں نے کہا ایک دن آپ اتحیات میں بیٹھے اور اتحیات کی جگہ بھول کر عالم شریف پڑھ لی، ایسا ہو جاتا ہے کہ جی ہاں؟ میں نے کہا یہ لو تر میرا قرآن نکالو، مسئلہ کہاں کہ اگر اتحیات کی جگہ عالم شریف پڑھ لے تو کیا کرے؟ میں قرآن دوں وہ ہاتھ نہ لگائے۔ میں نے کہا مجھے تو کافر کہتا تھا، تو کافر تو نہیں، تو قرآن کو ہاتھ لگا لینا۔
کتنے مہینوں میں تو قرآن کا ترجمہ پڑے گا؟ مسئلہ تجھے یہاں نہیں ملنا. کتنے سالوں میں تو سیاستہ کا ترجمہ پڑے گا؟ مسئلہ وہاں. مسئلہ پھر وہی بہشتی میں جا کے ملنا تمہیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے تجھے پہلے کہہ دیا کہ بہشتی دے بھائی. پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا دیکھو میں تم سے ڈرتا نہیں. ایک یہاں عیسائی آ جاتا ہے، مجھے ہمیں کہتا ہے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو مسلمان کر لیا. اس کا نام رحمت مسیح تھا، ہم نے رحمت اللہ کر دیا. اب مسلمان ہونے کے بعد نماز فرض ہے یا نہیں؟ میری فرض ہے. میں نے کہا میں تجھ سے نہیں ڈرتا، میں اسے بہشتی زیوری تعلیم اسلام دوں گا کہ بھائی یہ 2 سطروں میں نماز کی شرطیں لکھی ہیں، کپڑے پاک کر لو، جسم پاک کر لو، نماز پڑھنی. میں اسے فقہ کی کتاب دوں گا. میں نے کہا تجھے کتنے سال ہوئے نماز پڑھتے؟ جی 8 سال. میں نے کہا لے ذرا قرآن سے نماز کی شرطیں نکال دے. میں تو فقہ دوں گا نا اسے، میں کہتا ہوں کہ یہ فقہ مانے، تو ذرا قرآن سے شرطیں نکال. کہ جی میں تو نہیں نکال سکتا. میں نے کہا تو کیوں کہتا تو قرآن کا پہلا نمبر ہے؟ کہتا ہے میں مولوی سے پوچھوں گا. میں نے کہا مولوی نے لکھا ہے. تو بات تو مولوی پر آ گئی نا. تو میں نے کہا بات مولوی پر آ گئی. آج کا مولوی بھی امام ابو حنیفہ سے پوچھ کر بتائے گا، تو اصل بات تو وہاں تک ہی پہنچی نا. تو بات یہی ہے، شوق بڑا ہوتا ہے لوگوں کو. میں نے ایک جگہ تقریر کی، ایک بعد میں ساتھی ملا، کہنے لگا مولوی صاحب میں ایم اے عربی ہوں، ایم اے اسلامیات ہوں، کیا مجھے بھی تقلید کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا بہت زیادہ، عوام سے زیادہ. کیوں جی؟ میں عربی دان ہوں. میں نے کہا ابو جہل سے زیادہ عربی آتی تجھے؟ میں نے کہا صرف عربی سے کام نہیں بنتا. میں نے کہا حضرت معاذ کو حضور پاک نے کہاں بھیجا تھا؟ وہ سارے لوگ سرائیکی بولتے تھے کہ نہیں جی عربی. میں نے کہا حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو جا کے قرآن دیس وہ خود اجتہاد کرتے رہیں گے، نہ، وہ سب کی زبان عربی ہے، لیکن اجتہاد صرف حضرت معاذ کر رہے ہیں، اور وہ سارے عربی جاننے والے ان کی تقریر کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ چاہیے نا کہ جس کا مسلک اقرب الکتاب و سننا ہو اس پر عمل کر لیا جائے، خواہ شافعی کا ہو یا ابو حنیفہ کا ہو. میں نے کہا حوصلہ تو بڑا کیا ہے تو نے، لیکن تجھے پتا ہے میں پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوں. جس شاگرد کو ہم بالکل نکما سمجھے نا اسے کہتے جہاں سے تجھے آتا ہے وہاں سے سنا دے. اب چاہیے تو یہ کہ میں تجھے 10 مسائل قانون کے دوں، 10 وراثت کے، 10 نماز کے، 10 زکوٰۃ کے، 10 حج کے، کہ بھی ان میں پہلے 4 اماموں کا مسلک بیان کرو، پھر 4 کے دلائل سناؤ، پھر تو وجہ ترجیح بیان کر. پھر میں دیکھوں کہ اس وجہ ترجیح کو کون سا سرخاب کا پر لگ گیا ہے جو امام ابو حنیفہ کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا، جو امام شافعی کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا. کون سا سرخاب کا پر تیری تحقیق کو ترجیح کو لگ گیا ہے؟ لیکن میں چاہیے تو یہ، میں تجھے کہتا ہوں نکما شاگرد سمجھ کے کہ تو صرف ایک مسئلہ جو ساری زندگی میں تو نے تحقیق کیا ہو میرے سامنے رکھ. پہلے 4 اماموں کا مذہب بیان کر، پھر 4 کے مجھے دلائل سنا، پھر اس پر تو ترجیح وجہ ترجیح بیان. اب دیکھیں ادھر ادھر کہ نہیں جی میں تو نہیں کر سکتا جی. اگر کوئی کر سکے میں نے کہا اس کو بھیج دینا. پھر جو کر سکتا ہے نا، حوصلہ تو یہ ہے کہ تو اتنا بڑا ہو گیا ایم اے عربی ہو کر کہ معاذ اللہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، یہ 4 آ کر ملزموں کی طرح آپ کے سامنے کھڑے تو جج بن کے بیٹھے. کبھی تو ابو حنیفہ کو ڈانٹے جا تیرا مسئلہ غلط ہے، کبھی تو امام شافعی کو ڈانٹے، اور مسئلہ تجھے ایک نہیں آتا، صرف مسئلہ 4 مذہبوں کا 6 جا کے اس کے دلائل یاد ہو. تو حوصلہ تو لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن یہ بے پر کے بچے اگر اڑنا شروع کر دیں چڑیا کے تو کیا حشر ہوتا ہے؟ بچے اس کا جو حشر کرتے ہیں نا جس کے پر نہ ہو، بلی کھا جاتی ہے، بچے سوڈیم مار مار کے مار دیتے ہیں. اس طرح جو بے پر کے ملحد ہوتے ہیں نا وہ کبھی منکر حدیث بن گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ چلے گئے. تو ساری بنیاد گمراہیوں کی 2 ہے، فقہ کی بنیادیں 4 ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس. اب آپ یقین کریں کہ اگر فقہ کا کوئی بھی مفتبہی قول ہے تو یقین ان 4 میں سے کہیں نہ کہیں ثابت ہے، یا قرآن سے ثابت ہے، یا سنت سے ثابت ہے، یا اجماع سے ثابت ہے، یا قیاس شرعی سے ثابت ہے. اب اس کا جو انکار کرے گا وہ یا قرآن کا انکار کر رہا ہے، یا سنت کا انکار کر رہا ہے، یا اجماع کا انکار کر رہا ہے، یا قیاس کا انکار کر رہا ہے.
جو ملحد ہے جس مسئلے کا انکار کر رہا ہے وہ دیکھیں آپ کو فقہا نے لکھا ہے یا نہیں. اگر فقہا نے اس کو قرآن کے حوالے سے لکھا ہے تو اس کو کہے تو قرآن کا منکر ہے. اگر شارحین فقہ نے اس پر حدیث سے حوالے دیے ہیں تو اسے صاف کہے تو حدیث کا منکر ہے. اگر اجماع کے حوالے سے بیان کیا ہے تو صاف کہو کہ تو اجماع کا منکر ہے. اگر قیاس کے حوالے سے شارحین فقہ نے لکھا ہے تو ان کو کہو کہ تو قیاس کا منکر ہے. تو اس لیے معاشرہ مکمل اس کی اصلاح ہونی چاہیے تھوڑی سی. تو مکمل چیزیں آپ کو صرف فقہ سے ملیں گی, نیکی کی بھی بدی کی بھی. فرائض کل نماز میں فرض کتنے آپ کو فقہ کی کتاب میں ایک سطر میں مل جائیں گے, لیکن باقی ساری کتابیں پڑھنے آپ کو نہیں ملے گی. حرام کل کتنے ہیں فقہ میں آپ کو ایک سطر یا ایک برقع مل جائے گی, لیکن باقی کتابیں پڑھتے رہیں آپ کو کہیں منع کا لفظ ہوگا, درجے کا پتہ نہیں چلے گا کہ درجہ اس کا حرمت کا یہ کراہت کا ہے. مکروہات کل کتنے ہیں آپ کو فقہ سے مل جائیں گے. تو اس لیے اب معاشرے کا جو بگاڑ ہوتا ہے وہ اس دنیا میں دو چیزیں ہمارے لیے بڑی بنیادی ہیں, ایک نماز اور ایک نکاح و طلاق. اس سے گھر آباد ہوتی ہے. غیر مقلد نے ایک تو ہماری نماز پر حملہ کیا اور ایک نکاح و طلاق کے بارے میں. اب ایک طرف تو کہتے ہیں جی حنفی جو ہیں 3 امام ایک طرف ہو ایک طرف ہو تو پھر کیا کیا جائے, لیکن کتنے مسئلے ہیں جس میں یہ چاروں اماموں کے خلاف ہیں. اب 3 طلاق کو ایک قرار دیتے ہیں. ایک جگہ مناظرہ تھا, جب ہم وہاں پہنچے تو مناظرے پر یہ تیار نہ ہو. صبح سے لے کر سارا دن بھی گزر گیا, گرمیوں کا دن تھا, آدھی رات ہو گئی. 168 چکا تیجا بدنی سے آگے وہاں کی بات ہے. وہ نمبردار بیچارہ آ کر تنگ آ کے مجھے کہنے کا مولوی صاحب ہم علماء کا احترام کرتے ہیں لیکن جتنی ضدی علماء ہے نا کسی کی مانتے نہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں لاٹھی لے اور پٹائی شروع کروں گا, تو چھوڑ ہی دوں گا. میں نے کہا کہ تیری اس تجویز سے مجھے پورا اتفاق ہے, تھوڑی سی ترمیم کر لینا. جی کیا؟ میں نے کہا ان کو 3 لاٹیاں مار کے ایک گرنا, ہمیں جتنی مارے اتنی گرنا. کیونکہ مسئلہ یہی ہے نا میرے بحث کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا 3 ہوتی ہیں. میں نے کہا ان کو پوچھ لو کہ تمہیں 3 لاٹیاں مار کر ایک گنوں. وہ کہ نہیں جی 3. اس نے کہا پھر تو مسئلہ حل ہو گیا نا, کہ جب 3 لاٹیاں 3 ہوگی. میں نے کہا ان کو پوچھو کہ فجر کے مغرب کے فرض کتنے پڑھتے ہیں, ایک ہی پڑھتے ہیں نا, کہ نہیں جی 3 پڑھتے ہیں. کون 3 کو ایک کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا نمبردار نماز میں آپ تسبیح سجدہ رکوع کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ. تو ان کو 3 گنتے ہیں یا 1 گنتے ہیں؟ کہتے 3 گنتے ہیں. ان کو پوچھو یہ کتنی گنتے ہیں؟ تو 1. خیر وہ مناظرہ اس کے بعد ہم نے پھر شروع کیا. وہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم ان کی مسجد کے سامنے 4 پہیے کھڑی کا اسپیکر لگا لیا اور میں نے تقریر شروع کر دی کہ دیکھو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنیت الطالبین میں تعوذ کا بیان رکھا ہے انہوں نے, اور پھر فرقوں کا بیان کیا ہے. جہاں رافضیوں کا بیان آیا ہے تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ رافضیت کی اصل یہودیت سے. اور کون کون سے مسئلے رافضیوں نے یہودیوں سے لیے ہیں, ان میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہودی 3 طلاق کے بعد بیوی کو پھر گھر رکھ لیتے تھے, اور یہ مسئلہ رافضیوں نے یہودیوں سے چوری کر لیا ہے. اب وہی چوری کا مال غیر مقلدوں کے ہاں بات کہی ہے کہ نکاح ہو جائے تو طلاق ہو سکتی ہی نہیں. اگر کوئی تنگ ہے بیوی سے یا خامن سے تو زہر دے کے مار دے, لیکن طلاق ہو سکتی ہی نہیں. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں, ایک تعلق فطری ہے خدا کا جوڑا ہوا, ایک تعلق انسان کا جوڑا ہوا. جو تعلق خدا نے جوڑا ہے اس کے توڑنے کا انسان کو کوئی حق نہیں اور نہ ٹوٹ سکتا. یہ بھائی ہیں دونوں, بھائی 100 مرتبہ دن کو کہے تو میری بہن نہیں, وہ پھر بھی بہن ہی رہے گی. احکام میں بہن ہی ہے نا. بہن کہے تو میرا بھائی نہیں 1000 مرتبہ کہے, لیکن وہ پھر بھی بھائی ہی رہے گا. یہ تعلق اللہ کا جوڑا ہوا ٹوٹ سکتا. باپ بیٹے کو کہے تو میرا بیٹا نہیں, بیٹا کہے تو میرا باپ ہی نہیں, تو 1000 مرتبہ کہے تعلق ٹوٹ جائے گا. یہ تعلق اللہ کا جوڑا ہوا, یہ ٹوٹ سکتا
لیکن جو تعلق انسان جوڑتا ہے، جس مقصد کے لیے جوڑتا ہے، اگر وہ پورا نہیں ہو رہا تو اس کے توڑنے کا بھی اس کو اختیار ہے۔ نکاح کا تعلق انسان نے خود جوڑا ہے، اس لیے اس کو توڑنے کا بھی اس کو اختیار ہے، اگرچہ یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے حلال چیزوں میں۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، اس پر انہوں نے آج کل شور مچا رکھا ہے۔ ایک دن میرے پاس آئے ایک آدمی کو لے کر، کہنے لگا جی قرآن حدیث سے بتائیں، قرآن حدیث سے۔ اچھا، میں نے قرآن پاک کھول لیا، سورہ بقرہ دوسرا پارہ، میں نے کہا دیکھو پہلی آیت پڑھی، میں نے کہا اس میں ایک طلاق کا ذکر ہے کہ طلاق دے دیں۔ اس کے بعد فرمایا بؤولاتہن احق بردہن، ایک طلاق کے بعد خامند کو پورا حق ہے کہ اسے روکنا چاہے تو روک لے، رجوع کرنا چاہے تو رجوع، اس میں بیوی کی مرضی کا کوئی دخل نہیں، بیوی نہ بھی چاہے تو خامند رجوع کر سکتا ہے۔ یہ ایک طلاق کا میں نے کہا مسئلہ آیا تو سمجھ گیا ہے؟ کبھی سمجھ گیا؟ میں نے کہا آگے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بے، ایک کے بعد اگلی آیت میں دو طلاقوں کا مسئلہ آیا کہ طلاق دو مرتبہ ہے۔ اب مرتان تسنیہ کا صیغہ ہے نا، آپ کہیں جاءنی رجلان، میرے پاس دو آدمی آئے، اکٹھے دو آ جائے پھر بھی آپ کہیں گے جاءنی، اور ایک آ جائے پھر اس کے بعد دوسرا پاؤں رکھے پھر بھی آپ کہیں گے جاءنی رجلان۔ تو کوئی یہ کہے تجھے طلاق یہ بھی طلاق مرتان ہے، کوئی کہے تجھے دو طلاق، یہ بھی دو مرتبہ طلاق ہوگی۔ اب اس کا کیا معنی ہے طلاق و مرتان؟ طلاق دو مرتبہ دی جائے گی تو طلاق دو مرتبہ ہوگی، غیر مغل کہتا ہے ایک مرتبہ ہوگی، قرآن کہتا ہے دو مرتبہ ہوگی۔ غیر مغل کہتا ہے طلاق ایک مرتبہ ہوگی، قرآن کہتا ہے طلاق و مرتان، طلاق دو مرتبہ ہوگی۔ تو غیر مقلد قرآن کا منکر ہوگا یا نہیں؟ آگے امساک بمعروف او تسریح باحسان، دو کے بعد اصلاح، وہ لفظ نہیں فرمایا کہ طریقے سے روکنا چاہو روک سکتے ہو، یعنی اگر طلاق رجی ہے شریعت رجوع کا حق دیتی رجوع کر لو، بائن ہے پھر نکاح کر لو۔ فرق یہ ہوگا کہ اب نکاح میں بیوی کی رضا بھی لینی پڑے گی، اگر راضی ہو تو تیار ہے ورنہ نہیں۔ میں نے کہا یہ دو طلاقوں کا ذکر تھا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ، دو کے بعد فا عربی زبان میں تعلیق بلا مہلہ کے لیے آتی، فوراً کام کرنے کے لیے۔ اگر فوراً دو کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔ تو میں نے کہا یہ تینوں طلاقوں کے لیے تین آیتیں ترتیب وار نمبر وار آ گئی، تینوں طلاقوں کا یہ حکم قرآن پاک میں آ گیا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ، یہ تیسری طلاق کے بعد اب فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تو مجھے کہتا آپ بھی حلالے کے قائل ہیں؟ میں نے کہا آپ حرامے کے قائل ہیں۔ میں نے کہا فَلَا تَحِلُّ لَهُ کا اگر معنی حلالہ ہے تو پھر تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور اگر یہ ہے کہ نکاح میں شرط لگانا کہ صحبت کے بعد تو طلاق دے دے گا حلال کرنے کے بعد، اس کو ہم بھی مکروہ کہتے ہیں۔ کہتا حدیث میں آتا ہے نا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، تو میں نے کہا اس حدیث میں ہم پورا مانتے ہیں تو وہ ادھورا مانتا ہے۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا حضرت نے لعنت بھی ڈالی اور اس کو حلال کرنے والا بھی کہا، ہم نے بھی یہ کہا، ہمارے ہاں ہر کتاب میں یہی ہے کہ یہ شرط لگانی مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے ہمارے ہاں۔ لیکن وہ طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ کہنے لگا جب گناہ ہے تو واقعہ کیسے ہوگی؟ اگر غلط طریقے سے نماز شروع کی جائے تو نماز شروع ہو جائے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ پھر طلاق کیسے ہو جائے گی؟ میں نے کہا تو نے طلاق کا قیاس نماز کے شروع کرنے پر کیوں کیا ہے؟ نماز سے نکلنے پر کرنا۔ یہ تو میں نے کہا شیعوں کا قیاس ہے جس کا امام طحاوی جواب دیں گے طحاوی شریف کہ اس کا قیاس نماز کے داخلے پر نہ کرو، نکلنے پر کرو۔ اب نکلنے کا صحیح طریقہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نکلو، تو نماز سے بھی نکل گئے اور گناہ نہیں ہوا بلکہ ثواب ہوا۔ لیکن اگر آپ نے سلام سے پہلے باتیں شروع کر دی تو نماز سے یقین نکل گیا، گناہ بھی ہوا۔ آپ سلام سے پہلے اٹھ کر بھاگ گئے کہیں تو نماز ٹوٹ گئی یا نہیں؟ نماز سے بھی نکل گئے اور گناہ بھی آپ کو
ہوا؟ تو میں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر غیر شرعی طریقے سے کوئی طلاق دے تو گناہ بھی ہوتا ہے اور طلاقیں بھی تینوں واقعہ، جیسے ایام حیض میں کوئی طلاق دے۔ اس کے بعد میں نے اسے کہنے لگا جی یہ شرط جو ہے یہ غلط ہے۔ تو میں نے کہا امام ابو حنیفہ کتنے سیانے ہیں کہ غلط شرط کا اعتبار نہیں کرتے کہ غلط ہے چھوڑو اس کو، نکاح ہو گیا، اور اس شرط کو ماننا بھی نہیں، اب وہ طلاق دے بے شک یا نہ دے۔ تو میں نے کہا تم اس کو غلط بھی کہتے ہو مؤثر بھی مانتے ہو، امام صاحب کہتے ہیں غلط ہے مؤثر ہے ہی نہیں۔ اب وہ خاموش۔ میں نے کہا کہ آپ کے مولوی صاحبان نے آپ کو ساری عمر کے حرام پر لگا دیا ہے۔ ایک ان کے مولوی سے بحث ہو رہی تھی، کہنے لگا جی ہم تو فتویٰ اس لیے دیتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مل کر بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو ہمارے بھی 4 پیسے ہو جائیں گے، یہ ان کا گھر بھی آباد ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کچھ نہ کچھ نہیں، ان کا تم نے سب کچھ لیا، کچھ بھی نہیں رہا ان کے پلے۔ کیوں؟ اگر تم فتویٰ نہ دیتے پھر وہ اکٹھے مل کر رہتے تو کم از کم وہ سمجھتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ کو گناہ کر کے سمجھ کر کرنا گناہ ہے، لیکن گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے۔ تو تم نے تو ان کا ایمان بھی نہیں رہنے دیا، نکاح کہاں سے ان کا رہے گا باقی رہے۔ میں نے کہا تم نے تو سب کچھ ان کا بگاڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا دیکھیے رسول پاک کی حدیث میں نے نسائی شریف سے سنائی، حضرت کو کسی اطلاع ملی کہ ایک آدمی نے ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دی۔ حضرت اتنے سخت ناراض ہوئے کہ اس شخص نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ کے نبی ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی کو یہ عرض کرنا پڑا کہ حضرت میں اس آدمی کو قتل نہ کر دوں کہ شاید یہ الگ ہو اور آپ کا غصہ مٹے، اتنا غصہ آیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے اگر 3 طلاق ایک نس کی ایک ہی تھی تو غصے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ کیونکہ جب اس کے بعد حق تھا رجوع وغیرہ کا تو غصہ تو اسی پر آ رہا ہے نا کہ تو نے کوئی حق رہنے ہی۔ کبھی آپ پیش نہیں کر سکتے کہ صرف ایک طلاق کی بات آئی اور حضرت نے ناراض ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو جو ایک طلاق دیتا ہے خدا اس سے ناراض ہے، وہ اللہ کی کتاب سے استہزاء کر رہا ہے، اللہ کا نبی اس سے ناراض ہے، 4 امام اس سے ناراض ہیں، 4 امام اس سے۔ لیکن غیر مقلدوں کے گھر گھی کے چراغ ہوتے ہیں، وہ پیچھے جاتے ہیں تلاش کرتے ہیں جا کے، ہاں بھائی تجھے خدا بھی اجازت نہیں دے گا بیوی رکھنے کی، تجھے خدا کا رسول اجازت، تجھے کوئی امام اجازت نہیں دے گا، ہم یہ دنیا میں حرام کرانے والے ہیں، اس لیے اگر حرامہ کرنا ہے تو ہمارے پاس ہی آ جاؤ۔ اب وہ جناب پیچھے جائیں گے۔ قاری شہید الرحمان صاحب پنڈی والے مجھے لطیفہ سنا رہے تھے کہ میں مری کے علاقے میں ایک جگہ گیا تو جس طرح ٹھہرا ہوا تھا، صبح میں نماز پڑھنے گیا تو 2 آدمی اور ایک امام تھا، اور تھے وہ غیر مقلد۔ کہتے 2 سال بعد پھر جانے کا موقع ملا تو میں جب گیا تو دیکھا کہ 12-13 آدمی ہیں۔ تو میں نے گھر والوں سے بات کی کہ یہ مولوی صاحب اچھے محنتی معلوم ہوتے ہیں کہ 2 سال میں 11-12 غیر مقلد بنا لیے ہیں۔ انہوں نے ہنس کر کہا کہ نہیں جی ان کی محنت نہیں ہے، یہ سارے طلاقوں والے ہیں، جو بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے اب کہیں اس کے لیے کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد۔ اور یہ مسئلہ تو ایسا واضح ہے کہ تاریخ میں ایسے واقعات آ گئے، وقت تھوڑا ہے ورنہ میں 2-4 بیان کرتا۔ ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ امام صاحب تشریف لے گئے حج کے لیے، وہاں ایک آدمی آیا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میں نے آج اپنی بیوی سے کہا کسی بات پر ناراض ہو کر کہ آج اگر میں 1 گھنٹہ کوئی ایسی بات نہ کروں جو میرے سوا اس وقت اور کوئی نہ کر رہا ہو انسان، تو تجھے 3 طلاق۔ اب کہتے ہیں میں صبح سے مسئلہ پوچھتا پھر رہا ہوں، سارے یہ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے گا تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں۔ آ کر کسی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ ان کے پاس جاؤ، تو امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہوگی، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ جی کیا طریقہ بتائیں گے؟ میں کہتا ہوں میں نفل پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہزاروں اس وقت نفل پڑھ رہے ہوں گے۔
میں قرآن لے کر بیٹھتا ہوں تاکہ بیوی بچ جائے. کہتے ہیں کہ اتنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہوں گے. تو امام صاحب نے پھر فرمایا کہ میں خلیفہ کو پیغام بھیجتا ہوں وہ 1 گھنٹے کے لیے دوسرے لوگوں کو خانے کعبے کے طواف سے روک دے تاکہ تو طواف کر لے, اور یہ وہی بات ہوگی جو تیرے سوا اور کوئی نہیں کرتا. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ ان کے استاد حدیث ہیں. تو اعمش تو نام تو ان کا سلیمان بن مہران ہے نا, اعمش کہتے ہیں چندے کو. تو امام اعمش کے بارے میں اور زمخشری کے بارے میں 2 عجیب باتیں لکھی ہیں کہ زمخشری بہت بڑے علامہ تھے لیکن نقش و نگار ان کے بڑے بھدے سے تھے, اور بیوی ان کی بڑی خوبصورت تھی. ایک دن باہر سے آئے تو بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے تو پوچھنے لگے اب جار اللہ زمخشری کہ تو تلاوت کرتی ہے, تجھے قرآن سمجھ بھی آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک تو علامہ زمخشری کی سمجھ ہے, ایک بیچاری اس عورت کی. کہا کہ ہاں سمجھ آتا ہے تو تلاوت کرتی ہوں نا. اب زمخشری کے سامنے کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے قرآن سمجھ آ گیا, مجھے کیا سمجھ آیا ہے کہ یہ سمجھ آیا کہ میں اور تو دونوں جنت میں جائیں گے. زمخشری حیران کہ یہ تو آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا, یہ کیسے سمجھ آ گیا؟ کہ تجھے یہ کہاں سے سمجھ آ گیا؟ کہ قرآن کہتا ہے صبر کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے, شکر کرنے والے بھی. مجھے تجھ جیسا بدصورت خاوند ملا ہے, میں صبر کر کے جنت میں چلی جاؤں گی. تجھے مجھ جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے, تو شکر کر کے جنت میں. اس لیے کہتے ہیں ہم دونوں جنتی. تو امام اعمش ایک لطیفہ یاد آیا کہ میاں بیوی ناراض ہو گئے. اب بیچارہ بڑی کوشش کرے, بیوی بات ہی نہ کرے اس سے. آ کر بڑی کوشش کی, وہ ناراض, وہ بولی نا. بیچارہ اکتا کے باہر چلا گیا. اب اسے کیا تدبیر کہ بھاگا آ رہا ہے. آتے ہی جا کے لالٹین جلائی اور لالٹین جلا کے چارپائی کے نیچے گھس گیا دوپہر کو. اب یہ حرکت ہی ایسی تھی, وہ بیوی خاموش نہ رہ سکی. کہنے گے کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہتے بس یہی بات تلاش کر رہے ہو, تو بول پڑے گا. اسی تلاش کے لیے لالٹین جلائی تھی. تو امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو استاد تھے امام صاحب کے. کسی نے کہہ دیا کہ امام صاحب کچھ ہیلے بتاتے ہیں لوگوں کو. اب یہ محدث ہے, کہنے لگے ابو حنیفہ تو سنا ہیلے بتاتا ہے. حضرت جو جائز ہو بتاتا ہوں, ناجائز تو نہیں بتاتا. نہیں, کوئی ہیلا جائز نہیں ہے. چند دن گزر گئے, بیوی ان کی بھی بڑی خوبصورت تھی اور یہ چندے تھے. اس کو عورتیں ستاتی تھی کہ تو تیرے ماں باپ نے تجھے ڈبو دیا ہے. آ کر کوئی ان بن ہو گئی. امام اعمش یہ کہہ بیٹھے کہ اگر آج تو نے مجھ سے بات نہ کی تو تجھے 3 طلاق. وہ تو چاہتی تھی, وہ تو جناب دوپٹہ سارے منہ لے کے بیٹھی ہے سارا دن کہ میں نے بات کرنی نہیں. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کافی باتیں کرتے رہے, وہ جواب نہیں دیتے. آدھی رات ہو گئی, اس سے زیادہ رات گزر گئی. آخر امام اعمش اٹھے, امام ابو حنیفہ کے دروازے پر پہنچے کہ ابو حنیفہ کوئی ہیلا ہے, بیوی بچ جائے. حضرت کیا بات ہے؟ کہ یہ بات ہے. اچھا آپ چلیں حضرت. نہیں بیوی نہیں جاتی, کہیں نہیں جاتی. تو بھائی کچھ کرو, ہیلا بتاؤ مجھے. کہتے حضرت آپ بس جائیں, میں ہیلا کرتا ہوں کوئی. امام صاحب سوچنے لگے. امام صاحب اس کے محلے میں چلے گئے, اس محلے میں جہاں امام اعمش رہتے تھے. مؤذن کو جگایا کہ بھائی اٹھ کر اذان کہہ دو فجر کی. ہاں وقت نہیں ہوا, میں جو کہتا ہوں کہہ دو. اذان شروع ہو گئی. اب وہ بیوی بھی سن رہی, امام اعمش بھی سن رہے ہیں. جب اذان ختم ہو گئی نا تو بیوی نے کہا شکر ہے تو سے جان چھوٹی. شکر ہے تو سے جان چھوٹی. امام صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا, جا کے پوچھا کوئی بات ہوئی ہے؟ کہ کیا بات ہوئی ہے؟ اذان کے بعد اس نے بات کی. اب وہ اتنے پریشان تھے, انہوں نے خیال نہیں کیا کہ اذان کا وقت ہوا بھی ہے یا. امام صاحب نے مؤذن سے کہا کہ 3 مرتبہ اعلان کرو کہ بھئی ابھی وقت نہیں ہوا, فجر طلوع نہیں ہوئی, یہ اذان غلطی سے پہلے دے دی گئی ہے. کہتے جب مؤذن نے اعلان کیا تو امام اعمش کی بیوی نے کہا آہا یہ ابو حنیفہ کا ہیلا ہے. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ چوری ہوئی کہیں
اب وہ کہیں مالک مکان کی آنکھ کھل گئی، تو محلے کے لوگ تھے سارے، وہ اس نے کہا تو فلانا ہے. اب وہ سامان چوروں کے ہاتھ سے گر گیا، کیونکہ باہر عدالت میں تو فقہ حنفی نافذ تھی. انہوں نے کہا کہ بھی کل ہاتھ کاٹ جائیں گے سب کے. اب ہمارے ہاتھ تبھی بچ سکتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیں، تاکہ یہ نام بتا نہیں سکے کسی کے. سامان رکھ کے اس کو پکڑ لیا، تجھے قتل کرتے ہیں. وہ کہے میرا گھر بھی لوٹا، مجھے قتل بھی کرتے ہو، کہ تو کل بتائے گا ہمارا نام، ہمارے ہاتھ کاٹ جائیں گے. وہ کہے میں نہیں بتاؤں گا. آخر ایک کو رحم ہے، اس نے کہا کہ چلو اس سے قسم لے لو. انہوں نے کہا کہ تو قسم کھا لے کہ اگر میں تمہارا نام نہیں بتاؤں گا چور. تو ایک چور پیچھے سے آیا کہ نہ بھائی، یہ قسم کھا لے گا پھر بتا دے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا، اس کے آخر گھر سارا لینا ہے، اس کا تو علاج ہے، اس لیے قسم کھانے سے ہمارے ہاتھ نہیں بچیں گے، ہاتھ کٹ جائیں گے. پھر پکڑ لیا. پھر بیچارہ چیخنے لگا. وہ ایک چور نے پھر کہا کہ چلو چھوڑو، قسم لے لو، ایسی قسم میں لیتا ہوں جو یہ نہیں کھائے گا اور اس کے بعد نام نہیں بتا سکے گا. کیا؟ اس نے کہا بھی تیری دان تب چھوٹتی ہے، تو قسم کھا کہ اگر میں چوروں کا نام بتاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق. چوروں کو بھی پتا تھا کہ ابھی دین کا کوئی چور پیدا نہیں ہو جو 3 کو 1 کہے، ورنہ انہیں پتا ہوتا کہ جنگ میں یا فلاں جگہ کوئی ایسا ہے تو چور کہتے کہ یہ اپنا گھر بچانے کے لیے جنگ چلا جائے گا، وہاں سے جا کے لے آئے گا فتویٰ، پھر ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے. تو چوروں کو بھی پتا تھا خیال قرون میں کہ ابھی دین کے چور نہیں ہے جو 3 کو 1 کہیں. اب اس نے قسم کھا لی، یہی قسم کھا لی، چور چلے گا سامان لے کر. اب صبح جناب وہ خوب اشارے کریں کہ ہاں بتاؤ نا نام، پتہ چل جائے گا. اب وہ جس مفتی صاحب کے پاس جائے وہ کہے بھی 2 باتوں سے ایک رہے گا، اگر سامان لینا ہے تو بیوی جائے گی، بیوی رکھنی ہے تو سامان کو صبر کرو. کہ صبر تو دونوں سے نہیں ہوتا بھائی، پھر اور کوئی صورت نہیں. آخر سب نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس جائیں. امام صاحب کے پاس گیا، سارا قصہ سنایا، فرمایا انشاءاللہ بیوی بھی نہیں جائے گی اور سامان بھی ملے گا اور چوروں کے ہاتھ بھی کٹیں گے. کہ حضرت اور تو کوئی مفتی صاحب نہیں کہتے نہیں میں کچھ ہیلا کرتا ہوں. امام صاحب نے تھانے دار کو بلایا اور خود سارا واقعہ سنایا کہ یہ قصہ ہے، محلے کے لوگ ہیں، سارے محلے کے لوگوں کو ایک احاطے میں بند کر لیں تفتیش کے، اور دروازے پر بیٹھ جائیں، ایک ایک کر کے نکالتے جائیں. یہ ساتھ بیٹھا کو اس کو سمجھا دیا کہ جب کوئی آدمی آیا یہ پوچھے تیرا چور ہے، اگر چور نہ ہو تو کڑ کے کہنا نہیں جی، اور اگر چور آ جائے نا یہ 20 میں سے پوچھے تیرا چور ہے تو انہیں بولنا ہی نہیں. تو بولے گا تو بیوی کو طلاق پڑے گی نا، تو انہیں بولنا ہی نہیں. تھاندار کو سمجھا دیا کہ جہاں یہ چپ رہے نا اس کو پکڑ لینا. اس طرح سارے چور پکڑے گئے، ہاتھ کٹ گئے. یہی وجہ ہے کہ آج تک چور امام صاحب کے خلاف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے چور آج تک خلاف ہیں کہ یہ ابو حنیفہ ہمارے ہاتھ نہیں بچنے دیں. یہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالتا ہے کہ بیوی بھی بچ گئی اور ان کے ہاتھ بھی کٹ گیا اور سامان بھی واپس کرنا پڑا. تو بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہے، یہاں تک لکھا ہے علامہ شامی نے کہ اگر کوئی مفتی فتویٰ دے دے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی رکھ لی جائے تو وہ مفتی نہیں شیطان ہے، یہ لفظ لکھا ہوا شامی نے. عالمگیر نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر 3 طلاق بیوی نے اپنے کانوں سے سنی ہے اور کسی قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ تو اس کو اپنے پاس رکھ، تو بیوی کو اجازت نہیں کہ اسے اپنے قریب آنے دے. اگر بالفرض اور کوئی صورت نہیں تو اس کو یہ اجازت ہے چند کے زہر دے کر اس کو مار دے گا. تو اس لیے یہ مسئلہ ساری عمر کا حرام ہے. دیکھو ویسے بھی عقلی طور پر سوچے کہ ایک مسئلے میں حرام حلال کا اختلاف ہو، آپ کو کوئی ایک گلاس دے کہ دودھ کا ہے، دوسرا کہے کہ اس میں 2-3 قطرے پیشاب پڑے ہوئے ہیں، تو آپ پیتے ہیں اس کو؟ آپ کہتے ہیں اور پی لیں گے، یہ ضرور پینا ہے. پھر ایک واقعہ سنا کر میں اور یہ باقی رکے پڑتا ہوں. میں جامعہ امدادیہ میں اسی موضوع پر بیان کر رہا تھا، شہری لوگ بھی بیٹھے تھے. تو ایک پروفیسر صاحب بعد میں مجھے ملے، کہتے میں پروفیسر تھا، کچھ عرصہ EVR کم ہی رہا، اب ریٹائر ہو. وہاں ایک ہمارے پروفیسر نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. نمازی آدمی، دیندار آدمی،
اب اس کے بعد برادری وغیرہ اکٹھی ہوئی، ساری غیر مغلد آ گئے کہ ہم سے فتویٰ لے لو۔ اب وہ مجھے کہے جی آخر وہ بھی تو فتویٰ دیتے ہیں نا، مسلمان ہی ہے نا جی، وہ بھی تو مسلمان ہے جی۔ میں کہوں کہ بھائی یہ نہیں بات کہ نہیں جی، وہ آپ بیوی کو لے آیا، ہم نے اس کے ساتھ بول چال بند کر کہ بس ہمارے ساتھ یہی بول چال نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان، آخر رو کر مجھے کہنے لگا کہ اچھا آپ استخارہ کریں۔ میں نے کہا استخارے حرام حلال کے لیے ہوتے ہیں؟ بالکل استخارے اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ حرام حلال ہو جائے؟ کہتے نہیں آپ استخارہ کریں تو صحیح نا، آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نیک آدمی ہیں۔ اس کے کہنے پر کہتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا، استخارے کی دعا پڑھ کے سو گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور 3 پھانسیاں وہاں ہیں، ایک سٹیج لگا ہوا ہے۔ تو میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی یہاں کیا ہونے والا ہے؟ کہ جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور یہاں مجرموں کو سزا سنائیں گے، اور 2 آدمی کھڑے ہیں، پھانسیاں 3 ہیں۔ تو میں دل ہی دل میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کوئی پروفیسر خود یہاں ہوتا اور براہ راست حضرت پاک سے پوچھ لیتا۔ تو یہ میں سوچ رہا ہوں، دیکھتا کیوں کہ وہ پروفیسر بھی کھڑا ہے ایک طرف۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھی اب تو مسئلہ حل ہو گیا، حضرت خود تشریف لا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت نظر آئے، لوگ ادب سے کھڑے ہو گئے سلام کے لیے۔ سب سے میں دیکھ رہا تھا کہ جوں جوں حضرت قریب تشریف لا رہے ہیں اس پروفیسر کا رنگ زرد ہوتا جا رہا ہے اور قد کم ہوتا جا رہا تھا کہ جب حضرت تشریف فرما ہوئے اس کا قد بالکل اتنا رہ گیا۔ حضرت جب بیٹھے تو فرمایا کہ کہاں ہیں دونوں مجرم؟ کہ مجرم کہاں ہیں؟ کہ جی یہ ہیں۔ فرمایا کہ پھانسیاں 3 ہیں، یہ مجرم 2 ہیں۔ پھر حضرت نے بڑے کڑک فرمایا وہ تیسرا زانی پروفیسر کہاں ہے؟ لا پھانسی پر لٹکا اس کو۔ وہ جس پروفیسر صاحب نے مجھے سنایا کہتا ہے جب میں نے سنا ڈر کر میری تو آنکھ کھل گئی۔ میں تو اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کے بعد نہیں پتا پھانسی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے یہ حضرت کا حکم سنا غصے کے ساتھ تو میری تو آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے اسے کہا جا کے بھائی بے شک قرآن لا کے میرے سر پر رکھ دے، میں نے یہ خواب دیکھا استخارے کے بعد۔ پھر اس نے بیوی کو بھیج دیا واپس۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ حنفی شافعی اختلاف کا نہیں، چاروں ائمہ جو ہیں وہ اس طرف ہیں۔ پاکستانی قانون کے تحت 1 ماہ کے بعد نوٹس کی صورت میں طلاق دی ہے، ہر نوٹس میں 3 طلاق دی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اسلام میں نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ 1 مجلس میں دے، 3 مجلسوں میں دے، 3 دنوں میں دے، 3 ہفتوں میں دے، 3 مہینوں میں دے، وہ طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ کہ امام ابو بکر جساس حنفی امیر معاویہ کو نعوذ باللہ کفر کا امام فاضل فاضل وغیرہ لکھا ہے، وضاحت فرمائیں۔ اور ایسے احکام القرآن سورۃ برات ائمۃ الکفر سے مراد یہ ہیں۔ تو جساس راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں یہ لکھا ہے، وہاں کفر سے مراد ناشکرا ہونا ہے۔ غصہ کی حالت میں بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی، تو آپ کے جنگ میں پیار میں طلاق دینے کا یہ رواج ہے جی کہ پیار کے ساتھ کہے 3 طلاقیں دی؟ کیا خیال ہے؟ تو طلاق تو آدمی دیتے ہی غصے کے وقت ہے۔ اور طلاق اطاق وغیرہ جو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نفس دیکھا غصے میں ہو یا پیار میں ہو۔ بس اور کوئی نہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ تراویح حضور نے مسکر نہیں پڑھائی، حضرت عمر کو مسکر کیوں شروع کیا؟ بخاری میں لفظ حاذا بدعت، اس کا جواب کیا ہے؟ وہ صدیق سے اس کو مسکر نہیں شروع کیا، کیا حضرت علی حضرت حسین نے مسکر پڑھائی ہیں؟ شیعہ کہتا ہے کہ تراویح سرے سے نہیں، حضور کی متروک ہے، جواب دیں اور کتاب کا حوالہ بھی دیں۔ تو نماز تراویح کے بارے میں ہے کہ حضرت نے اس کے بارے میں ترغیب دی کہ تراویح پڑھو، قیام رمضان کرو، جیسے استغفار پڑھنے کی ترغیب ہے، درود پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اب قولن جب ترغیب ہو اس کے لیے فعلاً جتنے بھی کوئی پڑھ لے، 10 مرتبہ استغفار پڑھے، 70 مرتبہ پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھے، وہ سارا جائز ہوتا ہے۔ البتہ سنت اس عدد کو کہا جائے گا جس پر حضرت کی یا صحابہ کی مغالبت ثابت ہو جائے۔
تو چونکہ 20 پر حضرت کی صحابہ کی مواظبت ثابت ہے، اس لیے اس کو ہم 20 رکعت تراویح کو سنت کہتے ہیں۔ اس سے زائد بھی کوئی نفل پڑے ہم اس سے روکتے نہیں۔ رہا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیا کیا، وہ پوری حدیث بخاری کی یہ ہے کہ لوگ تراویح پڑھتے تھے، حضور کے زمانے میں بھی پڑھتے رہے، ابوبکر صدیق کے زمانے میں پڑھتے رہے، لیکن کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، یہاں 5-7 پڑھ رہے ہیں، وہاں 5-7 پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھی جاتی تھی لیکن ایک جماعت نہیں تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا لا جماعت ہؤلاء علی قارئ واحد، کہ ان کو ایک ہی امام قاری کے پیچھے کیوں نہ جمع کر دیا جائے، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دیا ہے۔ مسند الامام زید میں سند یہ ہے، حضرت زید اپنے باپ زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، زین العابدین اپنے باپ حضرت حسین سے، اور وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں یہی ہے بہقی وغیرہ میں، کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ حکم دیتے تھے قاریوں کو کہ 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، اور وتر کی جماعت خود کروایا کرتے تھے، سنن کبریٰ بہقی میں ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، حضرات حسنین، یہ سب کے سب 20 تراویح کے قائل تھے۔ یہ پورا مہینہ باجماعت پڑھنا سنت صحابہ ہے، اس کو نعمت البدعت جو کہا گیا، اسی لیے کہ حضرت کے زمانے میں، ابوبکر صدیق کے زمانے میں پورا مہینہ صرف ایک جماعت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت نے تو وجہ خود بیان ارشاد فرما دی تھی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہایت تھوڑا تھا، اس لیے مرتدین کی سرکوبی میں گزر گیا اور ان مسائل کی طرف انہیں توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عمر کو موقع ملا، چنانچہ انہوں نے ان مسائل کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ نماز جنازہ میں آپ نیت کرتے ہیں دعا اس میت کے لیے، جو جبکہ نماز حنفی میں لکھا کہ ہمارے مردوں بحاضر میت کے لیے لفظ نہیں یا اللہ مردوں کو بخش دے، تو یہ جو ہے کہ ثنا اللہ کے لیے، درود نبی کے لیے، دعا اس میت کے لیے، یہ تو حدیث کتاب ترمذی شریف میں بھی لکھا ہے۔ تو پتہ نہیں یہ اس نے حدیث کبھی دیکھی نہیں، یہ تو میں نے سنا دی ہے، بتا دی ہے۔ فرض نماز کے بعد ہر وقت دعا اجتماعی طور پر مانگنا سنت ہے، مستحب ہے، وضاحت فرمائیں۔ اس پر یہی ہے کہ مستحب ہے، حدیث ہے، حدیث میں ہم نے اس پر کافی احادیث جمع کر دی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ تعالی رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل۔